پھر اس کے بعد کلمے کی اقسام شروع ہوئیں۔ کلمہ اور کلام، لفظ کی دو قسمیں بنی تھیں، موضوع اور محمل۔ پھر موضوع کی دو قسمیں بن گئیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، مرکب ایک سے زائد کو کہتے ہیں۔ پھر مفرد کی تعریف ہوئی کہ اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر مفرد کی تین اقسام تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ رجل، علم، مفتاح۔ اسم کی پھر تین قسمیں تھیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو، جیسے رجل مرد، فرس گھوڑا۔ پھر مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر، ضرب۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر۔ پھر اس کے بعد فعل پڑھا کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصارہ اس میں ماضی کا زمانہ ہے، ینصرو میں پریزنٹ اور فیوچر کا زمانہ ہے، ضرب یضرب بھی اسی طرح ہی ہے۔ پھر فعل کی چار اقسام شروع ہوئیں، ماضی، مضارع، امر اور نہی۔ اس کے بعد ہم نے حرف کی تعریف پڑھی کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من کا معنی سے، فی کا معنی میں۔ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا ان سے مستقل معنی حاصل نہیں ہوگا، جیسے خرج زید من الدار، نکلا زید گھر سے، اور داخل امر فی المسجد، داخل ہوا امر مسجد میں۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کو میں نے ایک مرتبہ ریویو کر دیا۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے نا ابھی تک؟ اچھا جی، مضارع کی گردان پھر پڑھ لی آپ لوگوں نے؟ نہیں، ماضی کی ابھی چل رہی ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ حرف کی دو قسمیں ہیں، یہاں تک آپ لوگوں کو یاد بھی ہے نا؟ اگر پچھلے والا یاد نہیں ہوگا تو یہ کتاب آگے سمجھ نہیں آنی۔ اس میں آپ جو کہیں ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا، سمجھانا نہیں آتا، پھر یہ ساری چیزیں آپ کی معقول ہوں گی۔ اگر آپ کو پچھلا یاد نہیں ہے تو پھر ٹیچر جتنا مرضی زور لگائے وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگ نا پچھلا یاد کرتے رہا کریں۔ یہ میں پچھلا دہراتا اسی لیے ہوں تاکہ جن کے پاس ٹائم نہیں تھا ان کے بھی ایک مرتبہ ذہن میں تازہ ہو جائے، ورنہ یہ میں اپنے یاد کرنے کے لیے تھوڑا ہی دہراتا ہوں۔ تو اس لیے آپ لوگ توجہ سے سنا کریں، جب میں دہراتا ہوں تو بھی وہ آپ ہی کے لیے کہ آپ جو ہے نا اس کو یاد کریں۔ حرف کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں،
جی تفشیر صاحب کا سوال ہے. جی کیا سوال ہے؟ کہ سلیمان جو سین سے شروع ہے. ہاں جی، تفشیر صاحب کہتے ہیں کہ سلیمان کا لفظ ہے، اس میں جو ہے سین بھی آ گئی ہے اور سلیمان، تنوین تو اس پہ خیر نہیں آتی. ٹھیک ہے تفشیر صاحب، تنوین اس میں نہیں آتی. ویسے بھی ایک اور مسئلہ ہے. بہرحال سلیمان ہے اسم، اور آپ یہ کہیں گے کہ سین بھی آ رہی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو سین فعل کی علامت ہے نا، یہ زائد ہوتی ہے. جیسے آپ اوزان پڑھ رہے ہیں نا علم الصرف میں، کہ روٹ آف ورڈز ہوتے ہیں کوئی، تو یہ ان سے زائد ہوتا ہے جو فعل کی علامت ہوتا ہے، اور یہ جو سین ہوتا ہے یہ اسی کا جز ہوتا ہے. اب بالفرض ایک لفظ اس سے اور آسان لے لیتے ہیں، سفر. سفر اردو میں بولتے ہیں نا سفر، یا سلام ان کی مثال بھی اچھی تھی، سفر. تو اب اس میں سین فا را یہ روٹ آف ورڈ ہیں، ان میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے، تو یہ سین جو ہے یہ فعل کی علامت نہیں ہے. کیوں؟ فعل کی جو علامت ہونی تھی وہ زائد ہونی تھی. اور یہ آپ کو نا فعل کے جو اوزان ہیں یہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. اوزان آپ اتنا زیادہ پڑھیں گے تو کہ وہ تو جو ہے نا آپ کے لیے بالکل بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے گا. اتنا زیادہ اوزان سے آپ کا واسطہ پڑھنا ہے، تو یہ آپ کو پھر فوری سمجھ آ جائیں گے کہ یہاں پہ یہ فعل کی علامت بن رہا ہے یا حروف اصلی میں سے ہے، مادے میں سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو فعل کی علامت سین ہوتی ہے یہ محض جو ہے نا یوں سمجھیں بچے کو کپڑے پہنائے گئے ہیں، تو کپڑے زائد ہیں، اس کی جسم کا حصہ تو نہیں ہے نا. اور حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ بچے کا پورا جسم ہے. اب جو سین اس کے اوپر داخل ہوتا ہے مضارع کے اندر وہ زائد ہوتا ہے، وہ اس کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. روٹ ورڈ سیکھنے ہیں ہوں تو کون سی کتاب؟ یہ روٹ آف ورڈز یہ آپ علم و صرف میں ہی پڑھیں گے باقاعدہ. یہ آپ کے جو ہے نا سبق کا حصہ ہوں گے. اس کے لیے کوئی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹیچر آپ کو خود ہی پڑھائیں گے، کیونکہ صرف کا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھنے ہوتے ہیں تو صرف پھر آگے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. اس کے اندر شہریار صاحب ابھی یہ آپ کا سوال بہت آگے کا ہے نا، اس لیے آپ کو پریشان کر رہا ہے. یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی، چونکہ یہ جو لفظ ہے نا یہ نحو کے اندر اگر اس لفظ کو سمجھنا ہو تو ہمیں جانا پڑے گا کوئی میرا خیال ہے 30 نمبر پیج پہ غالباً، وہاں پر جا کے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم تو ابھی بالکل بیسک پہ بیٹھے ہیں. ایک منٹ، یہ دیکھ رہے ہیں 33 پیج نمبر پہ یہ لفظ آ رہا ہے، فصل نمبر 11 ہے، منصرف اور غیر منصرف. یہ آپ وہاں سیکھیں گے کہ یہ سلیمان کیا چیز بن رہا ہے. تو یہ آپ نے وہاں سیکھنے ہیں، اگر اس کو ابھی ڈسکس کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ ایک سٹوڈنٹ ساری کلاس سے مس کر رہا ہے، پچھلا کوئی یاد نہیں کر رہا، اور وہ فصل نمبر 11 سے ہی ڈائریکٹ آتا ہے، تو اس کو فصل نمبر 11 نہیں سمجھ آنی. جیسے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی وہ منصرف غیر منصرف نہیں سمجھ سکتے، اس سے کتنی چیزیں پیچھے اور بیسک ہیں جو اس کو سمجھنے پر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ ہے کہ اگر وہ ہمیں سمجھ آئیں گی تو ہمیں وہ سمجھ آئے گا. اب ایک سٹوڈنٹ کو پچھلا کچھ بھی نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ فصل نمبر 11 بھی سیکھے تو وہ نہیں سیکھ سکتا. اس لیے جو پچھلے والا ہو اس کو آپ یاد رکھا کریں. جی جی شہریار صاحب ٹھیک ہو گیا.
جہانگیر صاحب آپ نے وزن نکالا، یہ آپ ابھی شاید نحو صرف کے اندر سیکھ رہے ہوں گے. کون سا نکالا آپ نے؟ 4. جی صحیح بنتا ہے. ٹھیک ہے. حرف کی 2 قسمیں، ایک ہے عامل اور ایک ہے غیر عامل. اس عامل غیر عامل کے لیے ہم اسی کی ڈیٹیل تھوڑی سی کر لیتے ہیں. اول تو یہ ٹاپک جو ہے نا، حرف کی 2 قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل. یہ علم النحو میں کافی آگے جا کر کے آئیں گی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پر انہوں نے ویسے بس اس کو تھوڑا سا اشارہ دے دیا. یہ دیکھ رہے ہیں فصل نمبر 18. پتہ نہیں سکرین نظر آ رہی ہے یا نہیں. فصل نمبر 18 ہے نا، حروف عاملہ در اسم. یہ وہ حروف عاملہ ہیں جو پیج 58 پہ آئیں گے. اسی طرح فصل نمبر 19 جو ہے وہ بھی حروف عاملہ یعنی عامل حروف جو ہیں وہ آئیں گے. پھر لاسٹ پہ فصل نمبر 23 جو ہے حروف غیر عاملہ، وہ حروف جو غیر عامل ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ بالکل آگے جا کر کے یہ ٹاپک آئیں گے اینڈ پہ. تو ان کی ساری ڈیٹیل ہم نے وہاں پڑھنی ہے. ٹھیک. تو حرف کی 2 قسمیں عامل اور غیر عامل میں نے دکھا دیے کہ یہ آگے آنے والے ٹاپک ہیں. یہاں بس انہوں نے ویسے ذکر کیا. ان حروف میں سے ہم صرف اور صرف ایک قسم کے حرف ہیں ان کو ذرا سیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. پھر عامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں، یہ عامل بابا ہیں. اور غیر عامل جو عامل بابا نہیں ہے، جو دارو تویز دم جن کو نہیں کرنا آتا. اور پہلے والے حروف عامل ہیں. عامل جانتے ہیں نا، عامل بابا ہوتے ہیں، کالے بکرے لیتے ہیں، کالے مرغے لیتے ہیں، تو پھر وہ تعویذ دیتے ہیں، دم کرتے ہیں، اگلے بندے کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. اثر کرتے ہیں نا عمل کرنے والے. عبد المنان صاحب نے کہا عمل کرتے ہیں نا وہ. تو اسی طرح یہ حروف بھی عمل کرتے ہیں. یہ بعد والا جو ان کے بعد کوئی لفظ آتا ہے نا، اس پہ دم کرتے ہیں، اس پہ اثر ڈال دیتے ہیں. اور غیر عامل وہ حروف ہیں جو عامل بابا نہیں ہیں، یہ دم وغیرہ نہیں کرتے. نہ کبھی انہوں نے کسی کو تعویذ لکھ کے دیا، آج تک زمانہ گزر گیا، نہ کسی کو انہوں نے دم کیا کبھی، نہ کسی کے لیے کبھی دعا کی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا کام ہو جائے گا. یہ بالکل الگ تھلگ اپنا کام رکھتے ہیں، اپنے کام سے کام. ہاں جی، یہ عمل نہیں کرتے. صحیح ہے. اب عامل جو ہے اس کی یہ جو عامل حروف ہیں یہ کئی طرح کے ہیں. چونکہ بستیاں بہت زیادہ ہیں نا، تو ہر بستی کے اندر الگ الگ عامل بابا ہیں. ایک سٹی کے اندر ایک عامل بابا، اگلی سٹی کے اندر دوسرا عامل بابا، اگلی سٹی کے اندر تیسرا عامل بابا. اوکے. تو گرامر کے اندر اس طرح کئی ساری سوسائٹیاں تھیں، ایک سوسائٹی کو انہوں نے عامل بابا دے دیے اس طریقے سے کر کے. تو اس طرح عاملوں کی کئی ساری قسمیں بن گئیں جو حروف عمل کرنے والے تھے. ہر ایک کی اپنے علاقے کے حساب سے قسمیں بنتی گئیں. ابھی صرف اور صرف ہم حروف عامل میں سے پڑھیں گے حروف جارہ. ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اگرچہ آنے تو کتاب کے وہاں ہیں آخر پہ جا کر کے،
لیکن ان کی ہمیں شروع میں ہی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہم ان کو ذرا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ایک عامل کو ہم اپنے ساتھ لیں، جب کوئی ضرورت پڑے نا ان سے کوئی تعویذ دم دارو لے لیا۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی وائٹ بورڈ ہمارا شیئر ہو جائے۔ یہ کوئی آپ کو پینٹ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا ہوگا، نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا۔ لو جی، کہانی ہماری ختم، وائٹ بورڈ ہی نہیں ہے۔ میں نے بتایا تو ہے ایڈمنسٹریشن وغیرہ کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، تو سافٹ ویئر کی بہتری کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اس لیے آپ زیادہ اپسیٹ نہ ہوں۔ اصل میں یہ ابھی نیا نیا یوز کرنا شروع کیا تو اس لیے نوٹ پیڈ میں پینٹ کو یوز کر رہا ہوں۔ نوٹ پیڈ پہ پینٹ پہ ذرا میں فری ہینڈ لکھ سکوں گا تو میں پینٹ یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آئے گا جی آپ کے سامنے۔ سلائیڈ تو پڑی ہیں، لیکن سلائیڈ میں آپ کے سامنے لاؤں گا تو پھر سافٹ ویئر تنگ کرے گا۔ آپ کو ویسے لکھاتا ہوں، آپ ویسے لکھ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی فرحان صاحب، بنتی ہے عامل بابا سے کہ نہیں بنتی؟ پڑھیں ان کو حروف جارہ کو، عمل کرنے والے حروف۔ فاروق خان صاحب، فیاض صاحب۔ جی سہیل صاحب، اس کو میں نے سارا کر کے دیکھا لیکن ادھر وائٹ بورڈ نہیں دے رہا۔ رائٹ کلک کر رہا ہوں سافٹ ویئر پہ، اس پہ کلاس روم پہ، لیکن وہ نہیں دے رہا، اس میں کوئی اور آپشن دیتا ہے، انمیوٹ، پاز، اس طریقے سے فل سکرین، یوں یہ کر رہا ہے۔ حافظ امجد صاحب کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حروف جارہ، سب سے پہلی بات تو یہ بن گئی کہ حروف جارہ کیا چیز ہوتے ہیں۔ تو زبر زیر پیش کے آپ کو میں نے کچھ اور نام بھی بتائے تھے۔ اگر پیش کو ہم رفع کہتے ہیں، پیش کا ایک نام ہم نے پڑھا تھا نا رفع، جی اس کو پیش کو ہم نے رفع کا نام بھی دیا تھا۔ نصب کو کیا نام دیا تھا؟ جی زبر کو ہم نے دیا تھا نصب کا نام، رفع، نصب اور جر۔ یہ میں نے بتایا تھا، اس ترتیب سے ان کے سیٹ یاد کرنے ہیں آپ نے، رفع، نصب، جر، ان کو مکس نہیں کرنا اوپر نیچے کہیں۔ تو رفع، نصب، جر۔ جر کس چیز کا جر کا کیا مطلب تھا؟ زیر۔ جر کا مطلب کیا تھا؟ زیر۔ اچھا جی، یہ جو زیر تھا اس کا نام ہم نے جر دیا۔ پھر میں نے کہا کہ کسی لفظ پر بالفرض زید بن ہے، اس کے نیچے زیریں آ گئی ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مجرور کہیں گے۔ جیسے مثال میں نے دی تھی کہ کسی بندے پہ ظلم پڑے نا، زید پہ ظلم ہو تو ہم اسے مظلوم کہتے ہیں کہ ظلم بڑھ گیا۔ زید پہ ظلم ہوا تو ہم اسے مظلوم کہتے ہیں۔ اسی طرح جس لفظ پہ زیر پڑ جائے، جر پڑ جائے، اسے ہم مجرور کہتے ہیں۔ کیوں حسن اقبال صاحب کو گل پلے پمدی پئی ہے کوئی نہ؟ جی حسن اقبال صاحب، حسن اقبال صاحب ہمارے نا پڑوسی ہیں۔ حسن اقبال صاحب کریں گے کچھ ایڈ؟
اچھا جی، اس کا نام ہم نے کیا ہو رہا ہے، چلو یہ دوبارہ بتا دوں، جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ ایک وہ حسن صاحب کے لیے بولی، حسن صاحب ہمارے دیس کے آدمی ہیں. تو جر کیا نام ہے مدثر صاحب، میں نے کہا تھا کہ جر جر جس لفظ پر آ جائے اسے ہم مجرور کہتے ہیں. جیسے زیدن، اس میں دال کے نیچے زیر سنگل آ جائے یا ڈبل آ جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اسے ہم کہیں گے مجرور. ٹھیک ہے، جر جس لفظ پہ آئے گی کیا نام دیں گے مدثر سے؟ مجرور. اور اسی طرح کچھ وہ چیزیں بھی ہیں عربی کے اندر، دیکھیں کہ ایک لفظ کے نیچے آ رہا ہے زیدن. اب ہم نے آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو زیر آ جاتی ہے حروف پہ آخری حرف پہ یہ کیوں آتی ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ لفظ کے اینڈ پہ جب زیر آتی ہے تو زیر کیوں آتی ہے. آپ شروع سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمد للہ، للہ لفظ اللہ کی ہا کے نیچے زیر کس نے دی؟ یہ کیوں زیر آیا؟ ربی، ربی بہا کے نیچے زیر کیوں آیا؟ قل اعوذ برب الفلق، بربی، یہ ربی کے نیچے زیر کیوں آیا؟ بات آ رہی ہے سمجھ؟ تو یہ زیر دینے والے ٹوٹل 17 حروف ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں، جو اپنا اثر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، زیر آنے کی، کسی لفظ پر زیر آنے کے 2 ریزن ہوتے ہیں. کتنے ریزن ہیں محمد صاحب؟ 2 ریزن. ان میں سے ایک ریزن یہ حروف جارہ ہیں، دوسرا ریزن ہم نے بعد میں پڑھنا ہے. جارہ کا مطلب ہوتا ہے جر دینے والا، زیر دینے والا. ٹھیک ہے، جارہ کا مطلب زیر دینے والا. یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ کتاب کے اندر نہیں آیا، کتاب کے اندر صرف 17 حروف ہوں گے بس. اب یہ 17 حروف ہیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، بلکہ میں کتاب میں سے دیکھ کے نا وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں، صحیح کلیئر لکھے ہوئے ہوں گے نا وہ. حروف عاملہ درس. چلے میں سکرین ذرا شیئر کر لوں آپ لوگوں کو. یہ نظر آ رہا ہے حروف جارہ لکھا ہے، حروف جر. یہ 2 لائنیں آپ کو شیئر نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ نے اب یاد کرنے ہیں. یہ پیج 59 ہے اس بک کا PDF. کیا لکھا جہانگیر صاحب؟ آپ ہمارے پلے نہیں پڑتی. باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منز، مز، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا. یہ ویب سائٹ مشکل ہے.
ویب سائٹ مشکل ہے یا یہ ٹاپک مشکل ہے جہانگیر صاحب؟ خیر ہے، وہ اس کی مشکل تو میرے اوپر ہے نا، وہ تو میں بس اسکرین شیئر کرنے کا دیکھتا رہتا ہوں کہاں سے ہونی ہے کیسے ہونی ہے. جی ماشاء اللہ. یہ حروف آپ نوٹ کریں، باؤ تاؤ. یہ باؤ کا مطلب ہے سنگل با، جیسے ہم نہیں لکھتے علی با تا، یہ وہ با ہے. پھر تا ہے. یہ تاؤ ویسے شعر بنانے کے لیے اس طرح لکھی گئی ہے. کاف سے فقط کاف ہے. لام سے سنگل لام ہے. واؤ، یہ ایک واؤ آیا ہے. یہ جو درمیان میں واؤ آ رہے ہیں نا، یہ کاؤنٹ نہیں کرنے، یہ واؤ کاؤنٹ کرنا ہے. منز موز خلا، اگلے حروف بالکل ٹھیک ہیں. باؤ تاؤ کافو لام واؤ منز مز خلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی الا. جی فیاض صاحب آپ نے نوٹ کر لیے؟ فرحان صاحب، میاں وقار الملک صاحب نے تو جلدی سے ٹائپ بھی کر دیے تھے ماشاءاللہ. نوٹ کر لیے ہیں تو پھر آگے دیکھتے ہیں. امین صاحب، امین الملک صاحب، ایک اور تھے امین صاحب، کاملے صاحب. سمجھ آ گئی؟ نوٹ کر لیے. اب ہم ان کے ذرا عمل دیکھتے ہیں. اب میں سلائیڈ ذرا دیکھ لوں. اس میں یہ آتا ہے کہ مجھے خاموش ہونا پڑ جاتا ہے، آپ اس سے پھر تنگ ہوتے ہیں. ایک منٹ جی، میں دیکھوں کام ہوتا ہے ہمارا کہ نہیں ہوتا. نہیں ہو رہا جی کام. جو سلائیڈ میں نے دکھانی ہے وہ نہیں ہو رہی. جی ماشاءاللہ یہ لکھ دیے انہوں نے. نحو سلائیڈز. کیا مسئلہ ہے؟ نہیں آ رہی نا سلائیڈ تو. نہیں آ رہی. اب اس میں ساری قرآن پاک سے مثالیں جمع کی ہوئی تھی، ہمیں تلاش نہ کرنی پڑتی، فوراً ہم نے ادھر سے دیکھ لینی تھی مثالیں. ساری حروف جارہ کی مثالیں تھیں. نہیں نا، وہ سلائیڈ ساری آ رہی ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں نہ پڑھا جائے گا. ایک سلائیڈ اس میں سے میں نے اوپن کرنی ہے اور وہ ہو نہیں رہی. چلے میں ویسے بول دیتا ہوں اس میں سے. یہ 17 حروف ہیں، ان میں سے جو ہے اکثر جو ہے قرآن پاک میں ان کا استعمال ہے. ہاں ایک اور آئیڈیا آیا، ایک منٹ. پینٹ میں سے میں اس کو پینٹ کے اندر شو کرتا ہوں. پینٹ کے اندر کرتا ہوں اس کو میں. پرنٹ ایڈٹ.
نہیں وہاں پینٹ پہ بھی نہیں اوپن ہو رہی. ایڈٹ ود فوٹو ایڈٹ 3D ہاں ہو رہی ہے شاید. دیکھ لیں آپ کے لیے. نہیں جی وہ نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اب میں نے ایک اور سافٹ ویئر اوپن کیا, اس کے اندر میں نے کیا, اس کا نام ہے PNG Paint 3D. سارا کلاس کا مزہ خراب ہو گیا. چلے میں ویسے ہی بولتا ہوں, دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. سلائڈز آ گئی ہیں اس کو, لیکن ہم نے ساری سلائڈز کو کیا کرنا ہے, وہاں سے پڑھا تو کچھ بھی نہیں نہ جائے گا, اس میں سے ایک اوپن ہو نہیں سکتی. اچھا جی, باقی مثالیں قرآن پاک میں سے دیکھ لیں گے. وہ بھی نہیں ہو رہا. با جا رہا ہے جیسے بسم اللہ, اس میں بسمی, یہ جو با ہے یہ وہی جا رہا ہے جس نے اسم کے لفظ کے نیچے زیر کر دیا. ٹھیک ہے, بسمی, یہ با جو ہے نا وہی جا رہا ہے, جو ہے وہ اسم کو مجرور کر رہا ہے, اس کے نیچے زیر آ رہا ہے. اب بالقلم, بالفرض لفظ ہے قرآن پاک میں آتا ہے بالقلم, اس میں با کیا کہلائے گا؟ کون سے حروف میں سے ہے با؟ پتہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. بالقلم با جارا, اور القلمی کیا کہلائے گا؟ مجرور. ٹھیک ہے, اسی طرح لفظ و بے زیدن, اس میں با کو کیا کہیں گے ہم؟ با کون سے حروف میں سے؟ با حرف جار, اور زیدن مجرور. اسی طرح بنصری قرآن پاک میں آتا ہے, بنصر اللہ, بنصر ری, اس میں با کیا کہلائے گا؟ جار, اور نصری مجرور. اسی طرح واو کو اگر ہم دیکھیں, واو آتا ہے واللہ, یا اسی طرح والشمس, اس میں واو کیا کہلائے گا؟ حرف جار الشمسی مجرور. دیکھ رہے ہیں, تو ان حروف کی وجہ سے زیریں آ رہی ہیں. والقمری, اسی طرح والضحی واللیل اذا سجا, واللیل سورۃ الضحیٰ میں لیل کے نیچے کون کسرہ دے رہا ہے, زیر دے رہا ہے؟ واو دے رہا ہے. واو کون سے حروف میں سے ہوگا؟ جارہ میں سے. اسی طرح
والتینی والزیتونی. سورہ 3 زیریں آتی ہیں نا، والتینی والزیتونی وطوری. تو یہ تینوں کے نیچے زیر آ رہی ہے، کون دے رہا ہے؟ کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ واو کی وجہ سے. اندازہ ہو گیا قرآن پاک کے اندر یہ کثرت سے استعمال ہیں. کافی سارے آپ کو حروف الفاظ قرآن پاک کے آج سمجھ آ گیا ماشاءاللہ. والقرآن المجید، والقرآنی، والقرآنی. اسی طرح والسماء والطارق آتا ہے نا قرآن پاک میں. جی والعصری. دیکھا آپ کا ذہن کام کرنے لگ گیا منیر وانی صاحب ماشاءاللہ. جار کی وجہ سے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گا تو اس کو ہم مجرور کہتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، مجرور کہتے ہیں. جی سمجھ آ گئی. تو قرآن پاک کے آپ کو بہت سے الفاظ کا اندازہ ہو گیا. اب کاف کو دیکھیں، کل حماری قرآن پاک میں آتا ہے، کل قمری، کل جبالی، کل عہن المنفوش، کل عہنی، کل عہنی آتا ہے نا. کا شاجراتن طیباتن، کا شاجراتن، شاجراتن کے نیچے زیر کاف نے دیا تو کاف حرف جار، شاجراتن مجرور. کعصف مأکول، کعصف. جی کاف جارہ، عصف مجرور. ہاں جی احمد فضل صاحب کو خوشی ہو رہی ہے، قرآن پاک سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ الفاظ قرآن پاک کے کتنے سمجھ آئے؟ ابھی میں قرآن پاک بھی شیئر کرتا ہوں، یہ بھی قرآن پاک ہی کی ساری مثالیں ہیں. فی کی دیکھ لیتے ہیں مثالیں کچھ. انا انزلناہ فی لیلۃ فی لیلتی، لیلۃ القدر. دیکھا لیلتی کے نیچے زیر آیا کہ نہیں؟ فی الناری، الناری کے نیچے. فی لوح محفوظ، لوح، فی لوح. فی دین اللہ، فی دینی. دیکھا فی دینی. آپ بولتے ہیں فی امان اللہ، جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ فی امان اللہ. فی امان اللہ نہیں بولتے، امان اللہ تو پھر نام ہو جائے گا. فی امان اللہ. تو امانی لفظ ہے، امانی کے نیچے زیر کس نے دیا؟ فی نے. فی سبیل اللہ، فی سبیلی. دیکھ رہے ہیں؟ فی القرآنی، فی الصحف الاولی، فی الصحف، فی بطون امہاتکم، تو فی بطونی زیر آ گیا. فی الارض، فی اللیل، فی النہار، فی الجنت. من کی مثالیں دیکھیں. من کی مثالیں تو آپ نے حرف کی ڈیفینیشن میں پڑھ لی تھی نا. خرج زید من الدار، من الداری. وہ من جا رہا تھا جو الدار کے نیچے زیر لا رہا تھا. حرف کی ڈیفینیشن میں 2 ایگزامپل دیکھی ہے نا آپ نے، من اور فی کی. ان پہ ذرا آپ نظر ثانی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں اس کے بعد جو بھی من کے بعد جو حرف آیا ہے یا فی کے بعد جو حرف آیا ہے اس کے نیچے زیر ہی ہے. من المسجدی آیا تھا.
اندازہ ہو گیا آپ لوگوں کو کچھ؟ یہ دیکھیں خارجہ زید من الدار تھا نا، تو من الداری، من کے بعد الداری کے نیچے زیر لگا ہوا ہے نا. داخل امر فی المسجدی، فی کے بعد والے لفظ کے اینڈ پہ زیر ہے نا، فی المسجدی. اب میں آپ کو قرآن پاک میں سے ڈائریکٹ لے جاتا ہوں، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. ابھی میرے پاس ایگزامپل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ساری زبانی ہیں، آپ تنگ ہو رہے ہوں گے. لکھی ہوئی ہیں میرے پاس سلائیڈز ہیں، لیکن آپ کو تو زبانی ہی میں بتا رہا ہوں ایک طرح کی. میں قرآن پاک اوپن کرتا ہوں، اللہ کرے وہ شیئر ہو جائے تو وہاں سے ہم ڈائریکٹ نکال لیتے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے نا، قرآن پاک آ گیا ماشاءاللہ. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں علی الملائکتی، نظر آ رہا ہے؟ یہ اعلی حروف جارہ میں سے ہے. اب یہ آپ کو حروف یاد کرنے پڑیں گے کہ پتہ چل جائے کہ اعلی جارہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. فی الارض خلیفہ، دیکھ رہے ہیں فی الارض حروف جارہ میں سے. للملائکتی پڑھا نا، باؤ تاؤ کافو لامو، یہ لام ہے. للملائکتی لام جارہ کھڑا ہے، جس نے الملائکتی کے نیچے زیر کر دیا. للہ الحمد للہ، تو للہ پر لام جارہ ہے. بی اسمائی دیکھ رہے ہیں، یہ با جا رہا ہے، اسمائی کے نیچے زیر آ گئی. پتہ نہیں آپ لوگ خوش بیٹھے ہیں، یہ پریشان ہو گئے کہ ڈائریکٹ قرآن پاک میں لے گئے. ذرا ٹھہرنے دیتے، ابھی ذرا گھٹنوں کے بل تو ہم چل لیتے، اس کے بعد ہم قرآن پکڑتے. میرا خیال ہے آپ پریشان ہو گئے. نہیں سمجھ آ رہی شاید فیاض صاحب کو، عبد المنان صاحب کو، نور ولی خان صاحب کو. یہ دیکھیں فی الارض مستقر و متاع الی حین، الی جا رہا، حین مجرور، الی جا رہا، حین کے نیچے زیریں آ گئیں. باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ایک زیر آتی ہے، کہیں پہ زیادہ زیریں آتی ہیں، دو آ جاتی ہیں، تو وہ بھی چیزیں آپ آہستہ آہستہ پڑھ لیں گے. اور آگے چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں کلو من طیباتی، دیکھ رہے ہیں کلو من حروف جارہ میں سے، الطیباتی مجرور ہوگا. وَاشْرَبُوا من رزق اللہ، دیکھیں من کے بعد جو لفظ ہے رزق، اس کے نیچے زیر ہے. اور دیکھ لیتے ہیں کچھ مثالیں. یہ دیکھیں تولیتم من بعد ذالک، من بعد، جی ماشاء اللہ مرتضی راضی صاحب، آپ تو ہیں ہی راضی سید صاحب. آپ کو تو راضی ہونا ہی پڑے گا، نہ بھی ہوں تو بھی آپ کو ہم نے نام راضی دیا ہے نا. جی ماشاء اللہ نور صاحب. کہتے ہیں محمد نام کی کوئی توہین کرے نا، وہ تب بھی محمد جب ہم نام لیتے ہیں تعریفیں تو ایٹومیٹکلی ہو ہی گئیں، کیونکہ نام ہی قابل تعریف میننگ ہے نا محمد کے. تو راضی صاحب کو اگر ہم کہیں نا آپ ناراض ہیں، یہ پھر بھی راضی ہیں. جب اب ان کو کہہ رہے ہیں راضی صاحب، جب راضی کہہ رہے ہیں ناراض کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں؟ بیوی کے مزے ہو جائیں گے بس، ہماری تو خیر ہے. کیوں راضی صاحب؟ وہ راضی، اس سے آپ راضی ہو جائیں یہ بڑی بات ہے. اور مثالیں دیکھ لیں. یا پتہ نہیں انہی نے لقب نہ دے دیا ہو کہ آئندہ سے آپ راضی ہیں.
یہ دیکھیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، الحجارتی کسرہ، من خشیت اللہ، من جارہ خشیتی مجرور. ٹھیک ہو گیا جی. فی الحیات الدنیا دیکھ رہے ہیں، فی الحیاتی، الحیاتی. جی ہاں عمران صاحب، شروع میں میرا یہی ایک لیکچر تھا 2 دن کہ نحو کے اندر صرف آخری حرف کا اعراب دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے عمران ضیاء صاحب، آخری حرف کا اعراب نحو کے اندر ڈسکس ہوگا. بالرسول، جی ماشاء اللہ. اب کوئی آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو کیجیے. یہ کیا لکھا جی؟ قیامتی، قیامتی ہے وہ بھی، وہ لفظ پھر میں نے دیکھا نہیں. القیامتی کون سا لفظ تھا؟ بالقیامتی تھا تو ٹھیک ہے، باجارہ ہو گیا. اقامت دی کیا لکھتے ہیں نیچے؟ ان لکھا تھا، آخر میں فتح تھا. یہ کچھ تھوڑے سے الفاظ ایسے ہیں جن کا جو زیر ہے نا، وہ آپ پیچھے تو حرف جار ہوگا، آگے آپ کہیں گے کہ حرف جار نہیں آیا. دراصل وہاں پہ پھر ہم نے جو ہے نا تھوڑی سے گلاسز لگا کے چلنا ہے. آگے کے لیے جو ہے نا جن کے نیچے کسرہ زیر تو آ نہیں رہی، پیچھے حروف جار ہیں، تو ان کو آپ نے فی الحال چھوڑ دینا ہے. ان کے لیے نا ہمیں گرامر کے آگے گلاسز ملیں گے اس علم النحو کے اندر، فری میں ملتے ہیں. وہ ہم نے پہن لینے ہیں، بس اس کے بعد پھر ہماری بینائی ادھر بھی کام کرنا شروع کر دے گی. ابھی نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، ابھی اگر کسی لفظ کے بعد آپ کو نظر آئے یہ تو پیچھے حرف جار ہے، آگے تو زیر آئی نہیں ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں. قرآن پاک میں آیا، ٹھیک آیا، کوئی بات نہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی نوید صاحب، خیر ہے، آ جائے گی. گلاسز لگائیں گے نا. ہاں ٹھیک ہے. کیا لکھتے ہیں؟ وضع میں واو آ رہا ہے، مگر یہ وضع واو اصل ہے، اس کا زائد نہیں ہے. اردو میں نہیں بولتے واضح، یہ بات واضح ہے، تو واضح اس کا اصل ہے. مبنی والے بھی ہیں، اس کے علاوہ مورب والے بھی کچھ گلاسز ہیں، میاں وقار الملک سے. ٹھیک ہے ادریس زمان صاحب تو خاموش ہو گئے. ادریس صاحب ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ آ جائیں گے آگے انشاءاللہ. وہ عطیفہ بھی ہو سکتی ہے، ہاں جی ہاں جی، وہ بھی مدثر صاحب آگے آنے ہیں ٹاپک. یہ جو واو ہے نا، واو کے نیچے آپ کو ہمیشہ بعد میں زیر نظر نہیں آئے گی. صرف وہ واو اس کے بعد زیر آتی ہے جس واو کے میننگ قسم کے ہوتے ہیں. ہر واو کے بعد آپ کو زیر نظر نہیں آنی. وہ واو جو قسم کے مطلب دیتی ہے، بس اس کے بعد زیر آتی ہے. جیسے واللیلی، رات کی قسم، والعصری، زمانے کی قسم. یہ قسم کے معنی، یہ عموماً صورتوں کے شروع میں یہ واو یوز ہوا ہے، بعد میں نہیں ہوا. باقی درمیان کے اندر جو واو ہیں وہ زیر والے نہیں ہیں، وہ ایک اور ٹاپک ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں. یہ امان اللہ صاحب کا سوال تھا. امان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوپر ہی گزر گیا حضرت، اب نحو میں ٹینشن باندھ رہے ہیں. نحو کی ٹینشن نہیں باندھ رہا، بس کہہ رہا ہوں ذرا توجہ کریں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کسی لفظ کا مصدر کیا بنے گا؟ امان اللہ صاحب یہ مصدر آپ کو فوراً نہیں آئیں گے. یہ جو مصدر تو ہوتے ہیں نا 3 حرفی، یہ آگے نا آپ کو صرف کے اندر پڑھائی جائے گی، صرف صغیر. جب وہ صرف صغیر آپ کو ٹیچر پڑھائیں گے تو اس کے ذریعے آپ کو مصدر بھی سمجھ آ جائیں گے. ابھی تو آپ ماضی پڑھ رہے ہیں نا، ماضی کی گردان، آگے پھر ایک صرف صغیر کی گردان ہوگی. صرف صغیر وہ پڑھیں گے تو پھر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. جی ہاں سمجھ کے جانا پڑے گا.
حاشا کون سا ہے؟ حاشا اس کے بعد بھی زیر آئے گی. حاشا کی ایگزامپل میں نے دی نہیں ہے. اس کے بعد بھی حاشا زیدن کر لیں. چلیں ٹھیک ہے جی، اجازت. حروف جار کیا کہتے ہیں؟ زیر کیوں لاتے ہیں؟ ان کا کام ہی یہی ہے. ایک بندے کی جو فطرت ہو تو فطرت سے ہٹ کے تو نہیں نا کوئی کر سکتا. آدمی یہی کہتا ہے بس اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے. تو حروف جارہ کی یہ فطرت ہے، یہ نہیں چینج ہو سکتی. بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں ان کی تو فطرت میں یہی ہے کہ زیر دیتے ہیں. ٹھیک ہے سجاد صاحب، فطرت نہیں بدلتی بندے کی. ٹھیک ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے جی، اجازت. میں نماز پڑھوں. فی امان اللہ آ گیا نا، فا امان کے نیچے زیر آئے گا. ماشاء اللہ. امان اللہ انعام اللہ صاحب ہیں. اوکے جی ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد کلمے کی اقسام شروع ہوئیں. کلمہ اور کلام، لفظ کی دو قسمیں